بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے ہمارے چیئرمین محترم جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے یقیناً ایک بااخلاق، باہمت اور متحرک شخص ہیں، انہوں نے آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب ان کو مبارکباد پیش کریں کہ انہوں نے ہم سب کا خیال کرتے ہوئے ہمارے اس لاک ڈاؤن میں اور اس وبا کی دور میں بھی ہمارے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا۔ عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے ہم سورۃ العلق، یعنی جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت یہی ہے جو نازل کی گئی اور غار حرا کے اندر نازل کی گئی۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے شروع میں یہاں پر لکھ بھی دیا ہے تھوڑا سا، اقرأ بسم ربک الذی علق۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی سورت ہوگی۔ سورت کا میں نے نام بھی لکھ دیا، سورۃ العلق، اور اس کے بعد اس کی آیت کو بھی تھوڑا سا لکھ دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ کس سورت کی تفسیر ہے۔ تو اس اقرأ بسم ربک الذی، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شروع کی جو 5 آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورۃ العلق جو ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن شروع کی جو 5 آیتیں ہیں یہ غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے، اپنی ریاست کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے، جو مکہ سے چند میل فاصلے پر تھا، اور وہاں جا کر کے پانی سے تو لے کے چلے جاتے تھے اور 2-3 دن کا، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہتا تھا، مطلب اسی طرح وہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کیا کہا؟ یہی کہا اقرأ، کیا کہا؟ اقرأ، کہ پڑھیے۔ تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق ابھی تو نہیں دی تھی کہ وہ پڑھنا لکھنے جان، کیونکہ اس ٹائم اس طرح کے ذرائع بھی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی استاذ ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسی راہ ہموار کرتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی استاد ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے، ایک استاد جو ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اس کی عظمت اور اس کی مرتبہ بڑا ہوا کرتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرتبے میں بڑا ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی استاذ کا انتخاب نہیں کیا، اور ایسا موقع نہیں دیا کہ آپ کسی انسان سے علم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، تو 3 بار یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور بخاری شریف کے شروع میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم لے کر آئے تھے یہ وحی جبرائیل علیہ السلام، تو 3 بار اپنے سینے سے لگایا۔ اس ٹائم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، اتنا زور سے دبایا جبرائیل علیہ السلام نے۔ 3 بار ایسا ہوا، کہا پڑھیے، کہا ما انا بقاری۔ جب تیسری مرتبہ جب کر دیے، اپنے سینے سے لگائے، تب اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ چنانچہ جب یہ نازل ہوئی تو یہ سورت شروع کی یہ 5 آیتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا۔ کیوں؟ کہ پہلی بار وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہ پہلا گویا کہ حادثہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بالکل ڈرے سہمے بھاگے اپنے گھر آتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ آئیں اور تمام واقعہ ان کو بیان کیا کہ ایسا ہوا۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے وہ، اس سلسلے میں ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے ہیں ابھی۔ تو بہرکیف
یہ بات تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل کی گئی۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیے اور اسی کے ذہن میں جو تفسیریں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم بتلاتے چلیں گے۔ کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق معنی ہوگا، اقرأ کے معنی پڑھنا، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے کیا ہے پیدا کیا، جس نے آپ کو ہی پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، ایک کیا ہے ایک گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب تو کیا بہت ہی کریم ہے، بہت ہی مکرم ہے۔ اس کے بعد کہا الذی علم بالقلم، وہی ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس سے معلوم چلا کہ قلم بھی کیا ہے آلات علم میں سے ہے، اور قلم بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، قلم کی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور بلکہ یہ کہیے کہ اس سے آدمی علم کو محفوظ کرتا ہے، ثبت کرتا ہے، اس لیے اس سے معلوم چلا کہ قلم کی بھی بہت اہمیت ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس ذات نے انسان کو وہ باتیں بتلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ساری باتیں، ظاہر سی بات انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص فضیلتیں ہوتی ہیں تو وہ انسان بہت کچھ جان لیتا ہے، بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا عالم ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا قاضی صاحب ہو جاتے ہیں وہ۔ دوبارہ کیا یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ شروع کی 5 آیتیں تھیں، اس کے بعد جو ہے کلا ان الانسان لیطغی، آگے کی جو آیتیں ہیں وہ در حقیقت وقفے سے نازل کی گئی، اور یہ تمام کی تمام آیتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی، یعنی ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی اس طور پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ہم مار ڈالیں گے، آپ کے سینے پر چڑھ جائیں گے۔ یعنی یہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اسی کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو کیا ہے بالکل سرکش ہو گیا ہے، لیطغی بالکل سرکش ہو گیا ہے، اور رآہ استغنی، وہ دیکھ کر بھی بے پرواہ ہو گیا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر بالکل بے پرواہ ہے، کوئی اس کو مطلب نہیں۔ الی ربک ان الی ربک الرجعی، بے شک وہ تو کیا اپنے رب کے پاس لوٹے گا ہی، بالآخر اس کو انجام کے طور پر تو اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہی ہے۔ اسی کو کہا گیا ان الی ربک الرجعی، ابھی تمہیں اتنا ڈرانا ہے، اتنا دھمکی دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، لیکن تمہارا ٹھکانہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ارأیت الذی ینہی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہے، مراد وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بھلا بتلائیے کہ وہ آدمی وہ روکتا ہے کہ ایسے آدمی کو، ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہے، اور رأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلائیے اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ کیا ہے کسی پرہیزگاری اور تقوی کا حکم دے، اور رأیت ان کذب وتولی، بھلا آپ بتلائیے اگر اس نے تکذیب کی اور منہ پھیر لیا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام تمہاری مذموم حرکتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دھمکی دے رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ سب چیز سے اللہ تعالیٰ کیا ہے واقف ہے، اسی بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے کی بھی آیت ہیں وہ بھی ابو جہلی کے بارے میں ہے، چنانچہ آپ سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں آج اس کو مار دوں گا کیونکہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا ہے، اس کا فوراً لوٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا رہے تم تو محمد کے پاس گئے تھے، کیوں واپس ہو گئے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں جب محمد کے پاس گیا تو ایسا لگا کہ مجھے بیچ میں ایک آگ کا کھندق ہے، میں کیسے اسے پار کرتا۔ اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس سٹتا، میرے پاس آ جاتا تو فرشتے اس کے جسم کو، اس کے عضو کو جسم سے جدا کر دیتے، یہاں تک کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی آیتیں ہیں کہ آگے کے بولتا تھا، یہ ابو جہل کہتا تھا کہ میرے پاس تو بڑے لاکھ لشکر ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی جماعت ہے، اس سے تم کو ہم دیکھ لیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کلا لئن لم ينتهي نصفعا بالناصیہ، کلا میں ہرگز نہیں،
اگر باز نہیں آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لئن لم ينتہی، اگر وہ باز نے اپنے اس مذموم حرکت سے وہ باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ، اس کے ہم پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے ضرور جہنم میں گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی پیشانی جھوٹی کار، جھوٹی خطا کار، یعنی ایسی پیشانی جو کیا ہے بالکل جھوٹی ہے، خطا کار ہے، وہ جہل کی جو پیشانی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے کیا ہے جتھے کو، اپنے جماعت کو، اپنے لوگوں کو۔ سندع الزبانیہ، تو ہم بلاتے ہیں پیادہ کو، یعنی پیدل چلنے والوں کو بلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کلا لا تطعہ واسجد واقترب، نہیں ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور تو سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جہل جو کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس سے ہم نمٹ لیں گے، وہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ اللہ کے سے قریب ہوئیے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کیجیے، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس کے 5 کے بعد جو تمام جو آیتیں ہیں اس صورت کے اندر اخیر تک وہ بالکل ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے اس سبق میں کہیں پر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔